نحمد و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد و علی آلہ وسلم اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد و علی آلہ وسلم۔ بخاری شریف کی حدیث ہے 6414 نمبر۔ راوی ہیں حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، روایت کرتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے میرا شانہ پکڑ کے ہلایا اور کہنے لگے کہ دنیا میں ایسے رہو جیسے کوئی مسافر رہتا ہے یا رستے پہ چلنے والا کو رہتا ہے۔ حضرت عبداللہ اس کے بعد فرمایا کرتے تھے کہ اگر صبح ہو جائے تو شام کے منتظر نہ رہو، اگر شام ہو جائے تو صبح کا انتظار نہ کرو۔ یہ دنیا کی حقیقت ہے جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بیان فرمائی ہے کہ دنیا میں ایسے رہنا ہے جیسے ایک مسافر ہے، کہیں جا رہا ہے اور ایک جگہ پہ تھوڑی دیر کے لیے ٹھہر گیا ہے، تو اس کو اپنی منزل پہ پہنچنا ہے، اور جو ہماری منزل ہے اس کو ہم بھول بیٹھے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، دنیا کی مثال ایسے ہے جیسے انسان کسی سمندر میں انگلی ڈالے اور اس کی انگلی پہ کچھ تری لگ جائے، تو ایسے دنیا کی مثال ہے۔ ہم اپنی منزل کو، اپنی موت کو، اپنی قبر کو بلا بیٹھے ہیں، زندگی ایسے گزار رہے ہیں جیسے ہمیشہ یہیں رہنا ہے۔ ہم نے یہاں نہیں رہنا، ہم نے کہیں اور جانا ہے، اور نہ ہی ہم اپنی زندگی گزارنے میں آزاد ہیں۔ ہم مسلمان ہیں، ہم اپنی زندگی گزارنے میں آزاد نہیں ہیں، ہم اللہ تعالیٰ کے احکامات کے پابند ہیں۔ سب کو پتہ ہے قبر میں کون سے 3 سوال ہونے ہیں، تو وہ 3 سوال ہمیں ان کے جواب اسی وقت آئیں گے جب ہم نے اپنی زندگی ان کے مطابق گزاری ہوگی۔ اللہ کون ہے ہم اسی وقت بتا سکیں گے اگر ہم نے زندگی اللہ تعالیٰ کی مان کر گزاری ہوگی۔ اللہ کو تو سب مانتے ہیں، لیکن اللہ کی ماننا بہت ضروری ہے۔ جو کی اور کا فرق ہے، یہ بہت اہم ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں جب پوچھا جائے گا تو ہم اسی وقت ان کی پہچان کر سکیں گے، بتا سکیں گے۔ اگر ہم نے ان کے احکامات کو مانا ہوگا، ان کی سنتوں پہ عمل کیا ہوگا، کم از کم میں بار بار یہی کہتا ہوں کہ اپنی شکل کو ان کے مطابق بنایا ہوگا، اور جب دین کے بارے میں پوچھا جائے گا، دین کے بارے میں ہم اسی وقت بتا سکتے ہیں اگر دین کی جو بنیادیں ہیں، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، اگر ہم نے ان پہ عمل کیا ہے۔ صرف زبان سے کہنے سے کوئی بھی کامیاب نہیں ہوتا۔ تو یہ جو دنیا ہے یہ ہمیشہ رہنے کے لیے نہیں ہے۔ دنیا کی سب سے بڑی سچائی وہ ہے کل نفس ذائقۃ الموت، جس کو ہم بھول بیٹھے ہیں کہ موت سب کو آئے گی، موت سب کو آئے گی۔ موت کی تیاری جو ہے وہ بہت ضروری ہے۔ زندگی میں جو بھی ہم کریں گے اس کا حساب ذرے کے ذرے کا ہمیں دینا پڑے گا۔ اگر یہ ہمارے ذہن میں بات آ جائے تو شاید ہم اپنی زندگیوں کو کچھ بدل لیں۔ مسلمان آزاد نہیں ہے، مسلمان اپنی زندگی گزارنے میں آزاد نہیں ہے۔ اگر ہم نے زندگی یہاں اپنی مرضی کے مطابق گزاری تو آخرت میں ہمیں بہت مشکل پیش آئے گی، اور اگر یہاں ہم نے زندگی اللہ تعالیٰ اور اس کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے احکامات ان کے زیر اثر گزاری تو انشاءاللہ آخرت جو ہماری ہمیشہ والی زندگی ہے وہ بہت کامیاب ہوگی۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، میں نے مومنوں کے لیے جنت میں ایسی ایسی چیزیں تیار کی ہیں جن کو نہ کبھی کسی آنکھ نے دیکھا ہے اور نہ کبھی کسی کان نے سنا ہے۔ دنیا تو تھوڑی سی ہے۔ ایک روایت ہے پرانے وقتوں کی کہ ایک عورت نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آئی اور کہنے لگی، یا رسول اللہ، میری اولاد کے لیے دعا فرما دیں کہ جلدی فوت ہو جاتی ہے۔ تو آپ نے فرمایا، کتنی جلدی فوت ہو جاتی ہے؟ تو کہنے لگی، کوئی 100 سال زندہ رہتا ہے، کوئی 200 سال، کوئی 300 سال۔ تو آپ تھوڑا سا مسکرائے تو آپ نے فرمایا کہ ایک امت ایسی آئے گی جن کی عمریں 60-70 سال ہوں گی۔ تو وہ عورت کہنے لگی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، وہ تو پھر مکان بنائیں گے نہیں؟ آپ نے فرمایا، نہیں، سب سے پکے اور مضبوط مکان وہی بنائیں گے
اور وہ ہم لوگ ہیں۔ ایسے ہم کانڈ بناتے ہیں، ایسے دنیا کی پلاننگ کرتے ہیں جیسے ہمیشہ یہیں رہنا ہے، اور جس جگہ پہ ہمیشہ رہنا ہے قبر، اس کی تیاری کچھ نہیں کرتے۔ قبر کے اندر کی تیاری ہمیں خود ہی کرنی پڑے گی، اس کے بارے میں سوچنا ہوگا۔ یہ دنیا جو ہے یہ دھوکے اور فریب کا نام ہے، تو کوشش کرنی چاہیے کہ زندگی جو ہے وہ آخرت کو مد نظر رکھ کے گزارنی چاہیے۔ جو کوئی مسافر آتا ہے، کوئی مہمان آتا ہے، وہ ہمیشہ نہیں رہتا، وہ چلا جاتا ہے۔ ہم یہاں پہ ایک مسافر کی طرح آئے ہیں، ایک مہمان کی طرح آئے ہیں، اور ہم نے واپس جانا ہے اور لازمی جانا ہے، اس میں کسی کو کوئی اختلاف نہیں ہے۔ تو میری سب سے گزارش ہے کہ جو حدیث پاک بیان ہوئی ہے، یہ موضوع بہت لمبا ہے، لیکن اگر ہم سمجھ سکیں تو اتنا کافی ہے کہ ہمیں جو زندگی ہے وہ موت کو مد نظر رکھتے ہوئے گزارنی چاہیے، اور یہ نہیں سمجھنا چاہیے کہ ہم نے ہمیشہ یہاں رہنا ہے، بلکہ یہ سمجھنا چاہیے کہ یہ ایک امتحان گاہ ہے، ہم یہاں امتحان دے رہے ہیں، اور اس کا جو نتیجہ ہے وہ آخرت میں ملے گا۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں آخرت کی تیاری کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور زندگی اللہ اور اس کے نبی کے بتائے ہوئے طریقوں کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے، تاکہ ہماری آخرت کامیاب ہو۔ آمین ثم آمین۔ دعا میں یاد رکھیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔